بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کا جو تیسرا رکوع ہے اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینا تھا، اور وہ چونکہ پوری انسانیت کا رب ہے اور پوری انسانیت کو اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب فرمایا، اور فرمایا کہ لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو یہاں بڑی ایک لطیف بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن مجید میں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے نا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کی بے شمار شانیں ہیں، اس کی صفات لامحدود ہیں، لیکن جب عبادت کا حکم دیتا ہے تو اپنی شان ربوبیت کا ذکر فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تو عبادت کی وجہ آگے جو ذکر کر دی وہ دو چیزیں تھیں، ایک تو اپنے رب ہونے کا ذکر کیا اور دوسرا پھر پیدا کرنے کا ذکر کیا۔ فرمایا جب تمہیں پیدا میں نے کیا ہے اور رب تمہارا میں ہوں، تو پھر تمہاری عبادت کا حقدار بھی میں ہوں۔ جب تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تو تم کہتے ہو اللہ نے، اور جب تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو جواب دیتے ہو کہ اللہ دیتا ہے۔ جب پیدا وہ کرتا ہے اور رزق وہ دیتا ہے، تو پھر عبادتوں کا حقدار بھی وہی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اپنی عبودیت کا اور اپنی عبادت کی دلیل بڑی خوبصورت دے دی۔ فرمایا جب پیدا کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، رزق دینے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہا، اور یہاں ایک چیز کہ ربکم، رب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب اسے کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا۔ رب اسے کہا جاتا ہے جو کسی ایک چیز کو نقطہ آغاز سے نقطہ انجام تک آہستہ آہستہ پہنچا دے۔ تو اس میں اشارہ ہے انسان کے لیے کہ ذرا غور کر کے تو ابتدا میں کیا تھا، ایک پانی کا قطرہ۔ اللہ رب العزت اس کی بڑھوتری کرتا رہا، نشو و نما کرتا رہا، رحم مادر میں وہ پانی کے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنا، خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، اور پھر اس کی ہڈیاں بن گئیں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور پھر تمہاری بڑھوتری کرتا رہا، اس رحم مادر کے اندر بھی تمہیں باہم خوراک پہنچاتا رہا، اور تمہارے اعضاء کی تخلیق فرماتا رہا، اور پھر تمہیں تراشتا خراشتا رہا، پھر تیری آنکھیں بنائیں، تیرے رخسار بنائے، تیرے لب بنائے، تیرا خوبصورت ناک بنایا، تیرے کان، اور پھر تیرے ہاتھ اور تیری بازو اور تیری ٹانگیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک تناسب کے ساتھ بنا دی، اور پھر جس چیز کو جتنا جتنا ہونا چاہیے تھا اس کے لیے اسی کو اتنا بنایا۔ پھر جب تو دنیا میں آیا تو پھر تیرے لیے ماں کی چھاتی میں دودھ رکھ دیا، اور آپ اس دودھ میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو دودھ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے، وہ گھنی چیز اور بھاری چیز برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ان دنوں اس ماں کا جو دودھ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے۔ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ماں کا دودھ بھی گھنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں بچے کا معدہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دودھ، ماں کے دودھ کو گھنا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ اقدس تھا، زمانہ خلافت تھا، تو دو عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، اور کمرہ اندھیرا تھا، اس میں روشنی نہیں تھی، دونوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، ایک ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ بچے
یا وہ آپس میں مل گئے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور کس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب اور ہر عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو. سو ہر عورت نے بیٹے کی ماں ہونے کا دعویٰ کر دیا, کہا میں اس کی ماں ہوں, یہ میرا بیٹا ہے. یہ مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں پہنچا تو عرض کی کہ حضرت اس مسئلے کا حل بیان فرمائیے. آپ نے فرمایا دونوں عورتوں کا دودھ لے لو اور دونوں عورتوں کا دودھ تولو. جب دونوں عورتوں کا دودھ لیا گیا اور اس کو تولا گیا تو ایک کا دودھ زیادہ تھا, دوسری کا دودھ کم تھا. آپ نے فرمایا جس کا دودھ زیادہ ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور جس کے ہاں دودھ کم ہے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو عرض کی کہ حضرت آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ تو فرمایا قرآن سے لیا کہ رب فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے کہ مذکر کے لیے 2 حصے اور مؤنث کے لیے 1 حصہ ہے. تو اللہ نے وہ تقسیم دودھ میں بھی رکھ دی کہ چونکہ بیٹے کی جسم جو ہے وہ تنو مند ہوتا ہے, اس کو مضبوط بنانا ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ, اور اس کی ذمہ داریاں بھی بھاری بھرکم ہوتی ہیں, بڑی بڑی ذمہ داریاں اس نے سر انجام دینی ہے, اس کے جسم کو مضبوط بنانا ہے. اور عورت کا جسم جو ہے اس کی چونکہ ذمہ داری ہلکی ہے تو اس کا جسم بھی نرم و نازک بنانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کی مقدار بھی اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے. تو یہ پھر دودھ کے ذریعے سے خوراک دیتا رہا, پھر اس سے بڑی کرم نوازی یہ کی کہ ماں کے دل میں ممتا رکھ دی کہ وہ ساری ساری رات بچے کے لیے جو ہے وہ آنکھوں میں کاٹ دیتی ہے اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو. باپ کے دل میں شفقت پدری رکھ دی کہ وہ اس کے لیے بام خوراک پہنچاتا رہا اور اس کا دھیان رکھتا رہا. باپ ایک صاحبہ کی طرح اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہا اور ماں جو ہے وہ نرم و گداز بستر کی طرح. اور اس طرح اس ماحول میں وہ بڑھتا رہا اور پروان چڑھتا رہا, اور پھر کیا ہوا, وہ ایک خوبصورت نوجوان بن گیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تجھے پانی کے قطرے سے لے کر اس خوبصورت جسم تک اور اس 5-6 فٹ کے جوانی تک اگر تمہیں پہنچانے والا میں ہوں تو پھر تیری عبادتوں کا حقدار بھی میں ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے, ربکم جو تمہارا بھی رب ہے. اور پھر کیا کہا, الذی خلقکم, تمہیں بھی پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا, تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے اللہ نے ان کو بھی پیدا کر کیا. اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو بھی اللہ نہیں پیدا کرنا ہے. اور اس لیے تم اس کی عبادت کرو, لعلکم تتقون. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تمہاری زندگی میں کے اندر تبدیلی آ جائے, تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, تمہارے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور تم اللہ کے خوف سے لرزوں ترسوں ہونے لگ جاؤ. تو گویا تقویٰ جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے آتا ہے. صرف اچھی سوچ رکھنے سے, اچھے خیالات رکھنے سے اور اچھا مزاج رکھنے سے جو ہے وہ تقویٰ اختیار نہیں ملتا. تقویٰ کے لیے انسان کو اللہ کی عبادت لازمی کرنا پڑتی ہے. تو کوئی یہ کہے کہ میں بغیر عبادت کے بھی متقی اور پرہیزگار بن گیا ہوں تو اس کا دعویٰ غلط ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تم عبادت کرو لعلکم تتقون. مقصد کیا تھا کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے, تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, تمہارے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر اللہ کے عذاب کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اور پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, اور پھر تمہیں پیدا کر کے ایسے چھوڑ ہی نہیں دیا, تمہاری خوراک کا بھی باہم انتظام فرمایا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا الذی جعل لکم الارض فراشا, اور پھر تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا کہ تم جدھر چاہتے ہو تم جاتے ہو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زمین نے کبھی آگے سے انکار نہیں کیا کہ تو میرے اوپر کیوں چل رہا ہے, تو زیادہ وزن لے کے کیوں چل رہا ہے, ایسے کیوں چل رہا ہے, ویسے کیوں. زمین ایک بچھونے کی طرح ہے کہ تم وہاں پہ اپنے کاروبار حیات کرتے ہو, تم اپنا رزق جو اس میں فصلیں اگاتے ہو, پھر اس سے رزق حاصل کرتے ہو. اور پھر والسماء بناء, اور ایک آسمان بنا دیا تمہارے اوپر عمارت کی طرح. تو ایک چھت کی مانند ہے کہ ایک گھر کی مانند تمہیں ایک ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اور پھر کیا فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اور پھر اس نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے جو ہے اس نے پھل اگائے رزقًا لَكُمْ, جو تمہارے لیے رزق بنا. یعنی تمہیں پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا, تمہارے رزق کا بھی اہتمام کیا, تمہاری زندگی کی, یعنی تمہیں اگر پیدا اس نے کیا تو تمہاری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بھی انتظامات اسی نے کر دیے, تو پھر تمہاری عبادتوں کا حقدار بھی تو وہی ہے. اس لیے کہا کہ اور پھر اس آسمان سے پانی
اس نے نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے پھل اگائے، رزق لکم، تم انہیں کھاتے ہو، رزق بناتے ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے اللہ کے کوئی مد مقابل نہ بناؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، یہ سارا تمہیں علم ہے کہ تمہیں پیدا اللہ نے کیا، تمہیں رزق اللہ دیتا ہے، تمہیں جو ہے وہ پھر تمہارا رب اللہ ہے، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی وہ اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اناج اور پھل وہ اگاتا ہے، اور تم اس کو کھا کے جو ہے وہ اپنی بھوک مٹاتے ہو۔ تو جب یہ سارے کے سارے انتظامات اللہ کر رہا ہے تو پھر تمہیں اس کے مقابلے میں کوئی خدا نہیں بنانے چاہیے، اس کے مد مقابل نہیں بنانی چاہیے، اور تم یہ سب کچھ کرتے ہو تو جان بوجھ کر کرتے ہو۔ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جتنے بھی بت پرست ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، انہیں یہ علم ہے کہ ہماری عبادتوں کا حقدار اللہ ہے، بس وہ اپنی اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہٹ درمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے ہمیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرما، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔